اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 19 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں ہم ایک اہم ترین ٹاپک کو مومنین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو سالانہ پرافٹ ہوتا ہے، اس کے خمس کی جو سالانہ تاریخ آ جاتی ہے، جو چیز بھی اس کے پاس بچ جاتی ہے، تو وہ اپنی سالانہ تاریخ کو کیسے مقرر کرے گا، کون سا معیار اور کون سا ضابطہ ہے، کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کے بل بوتے پہ وہ اپنی سالانہ خمس کی تاریخ کو معین کرے گا۔ کیا وہ اپنے کام کاج کے پہلے دن کو اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دے گا، یا جس دن وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس دن سے وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دے گا، یا یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے جو دن بھی وہ اپنے خمس کی تاریخ قرار دینا چاہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے افراد یہ کرتے ہیں کہ 15 شعبان مبارک دن ہے، 13 رجب مبارک دن ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو اس دن میں اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دیتا ہوں، چاہے اس کا فرسٹ ڈے آف جاب اس سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، چاہے وہ چیز اس دن اس کی ملکیت میں آئی ہو یا اس سے پہلے اور بعد میں آئی ہو، اس سے قطع نظر وہ ایک مبارک دن کو دیکھتے ہوئے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دیتا ہے۔ تو کیا معیار ہے کہ خمس کی سالانہ تاریخ کیسے مقرر کی جائے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی نے مکلف کی 2 قسمیں کی ہیں کہ جو شخص خمس ادا کرے گا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیشہ اس کے پاس نہیں ہے، ملازم پیشہ افراد میں سے نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، کسان نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ جس سے اس کی آمدن آتی ہو، جیسے کہ طالب علم افراد ہیں، یا وہ افراد کے جو پینشن لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پینشن والی کو تو پیسہ ملتا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ کیا ضابطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی انسان کو پیشے والا قرار دیا جائے گا اور کسی انسان کو پیشے والا نہیں قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا اب تک ہم یہی بیان کریں گے کہ جو پینشن افراد لیتے ہیں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو خواتین ہیں، جاب لیس، جن کی کوئی جاب نہیں ہوتی، کام کاج کرتی ہیں گھر میں، اپنے گھر کے کام کرتی ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی ہے، ان کی ضروریات زندگی ان کے شوہر وغیرہ پورے کرتے ہیں، یا وہ افراد کے جو جاب لیس ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو ان تمام افراد کے لیے یا اسی طریقے سے وہ افراد کے جو صدقات کے اوپر گزارا کرتے ہیں، خمس لیتے ہیں، اس کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، یا وہ افراد کے جن کی زندگی کی ضروریات کوئی فلاحی ادارہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے، ویلفیئر ادارہ ہے، ایک سوشل ادارہ ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس قسم کے افراد کی جن کی زندگی میں ان کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کے افراد اپنے خمس کی تاریخ یوں معین کریں گے کہ جب سے کوئی چیز ان کی ملکیت میں آئے گی اس وقت سے وہ اس چیز کے لیے خمس کا سال قرار دیں گے۔ ایک بندے نے ان کو گھڑی دی ہے، موبائل دیا ہے، کتاب دیا ہے، جب سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے وہ اپنے خمس کا اس کو سالانہ اسی تاریخ کو سالانہ خمس کی تاریخ قرار دے گا۔ اور یوں بھی کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو مختلف پرافٹ آ رہے ہیں، مثلا آج اس کو کسی نے گھڑی دی ہے اور 1 مہینے کے بعد اس کو کسی نے موبائل دیا ہے اور اس سے 5-7 دن کے بعد اسے ایک سوٹ کپڑوں کا ملا ہے، تو وہ ہر اپنے پرافٹ کا جو اس کی زندگی میں جو چیزیں ملکیت میں آ رہی ہیں ہر ایک کا الگ الگ سال بھی معین کر سکتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ سالانہ تاریخ بھی معین کر سکتا ہے، اور یہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ ان تمام پرافٹ کے لیے وہ ایک ہی تاریخ معین کر دے کہ جب سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے لے کے دوبارہ اسی
سال کی تاریخ آنے تک اگر اس نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اگر استعمال نہیں کیا یا استعمال کرنے کے بعد بچ گیا ہے، وہ چیز بچ گئی ہے تو اس کا خمس انہیں دینا پڑے گا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مکلف کی دوسری قسم کی طرف کہ جن کا کوئی پیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ تاجر افراد ہیں، ملازم پیشہ افراد ہیں، خطباء ہیں، مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، اور وہ افراد کے جو اپنی پراپرٹی وغیرہ، اپنی دکانیں وغیرہ کرائے کے اوپر دیتے ہیں، وہاں سے ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے، یہ بھی انہی افراد کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ افراد اپنی خمس کی تاریخ ایسے مقرر کریں گے کہ ان کا جو فرسٹ ڈے آف جاب ہے، جو ان کے کام کا پہلا دن ہے، یہ ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ اب ہر سال جب بھی یہ تاریخ آئے گی تو اس وقت یہ اپنے خمس کا حساب کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس تاریخ کے آنے پہ جو چیزیں بھی ان کے پاس بچی ہوئی ہوں گی ان کی ملکیت میں، یا جن چیزوں کو اس نے استعمال نہیں کیا ہوگا، یہ پرافٹ شمار ہوگا اور اس کا خمس انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے سالانہ تاریخ معین کرنے کا، کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کا کوئی پیشہ ہے یا اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے تو جب سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک اگر اس نے اس کو استعمال کر لیا تو خمس نہیں ہے، استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس دینا پڑے گا۔ اور اگر اس کا کوئی پیشہ ہے، ملازم پیشہ افراد ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، جن کی مثالیں ہم نے دی ہیں، خطباء حضرات ہیں، مزدور افراد ہیں، دکانوں سے کرایہ آتا ہے، تو فرسٹ ڈے آف جاب جو ہے، جو اس کے کام کا پہلا دن ہے، جب سے اس نے بزنس سٹارٹ کیا تھا، ٹیچر حضرات ہیں، خطباء حضرات ہیں، جب سے اس نے اپنے اس کام کا آغاز کیا تھا تو یہ اس کی خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ اب جب بھی یہ سال گزرنے کے بعد تاریخ آئے گی، یہ اپنے تمام اموال کا حساب کرے گا، جو بچت ہوگی اس کا خمس نکالے گا، اور جو بچت نہیں ہے اس کے اوپر آلریڈی خمس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔